اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی صفیں درست کیں، علمداروں کی جگہیں مقرر کیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر صفوں کے سامنے آئے۔ ان کی عزم و استقلال سے مستحکم آواز فضاؤں میں گونج کر ان کے مقاصد کا اعلان کرنے لگی۔ اے دین کے مددگارو، تم نے سنا کہ بدکار سمیہ کا پوتا اور زیاد ملعون کا بے دین بیٹا اور اس کے ہوا خواہ کس طرح اپنے کفر کا اعلان فخریہ کر رہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جناب علی و فاطمہ کے بیٹے اور ان کے اہل بیت کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا، اس حالت میں کہ نہر فرات جاری تھی اور یال رسول کو پانی نہیں لینے دیتے تھے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کے لیے زمین خدا تنگ کر دی تھی۔ خدا کی قسم، اس زنازادے کے بیٹے نے آل محمد کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کیا جو فرعون نے نجبائے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پیغمبر کی بیٹیوں کو بازاروں میں تشہیر کیا اور دریاؤں درباروں میں بلایا۔ اس نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی ہے اور جگر کباب کر دی ہے۔ اب تو ہمارے دلوں کو اس ملعون کا خون بہانے سے ہی سکون ملے گا۔ خدا خوب جانتا ہے کہ تم صرف اہل بیت محمد کے حق کی خاطر نکلے ہو اور اس کے سوا تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا حساب لو اور بلا شبہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق فائق قرار دیا ہے اور ان کی مودت کو اجر رسالت گردانا ہے۔ ان الفاظ نے غم حسین میں سلگتے ہوئے سینوں میں آگ لگا دی۔ ابن زیاد کے ظلم و ستم کے تذکرے نے آتش انتقام کو جوالا مکھی بنا دیا۔ ابراہیم کی قیادت میں بہادر ابن زیاد کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ بہت دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ ابن زیاد کی فوج بھی بے جگری سے لڑی، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا، کبھی ابراہیم کے سپاہی ان پر چڑھ دوڑتے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور سرمئی شام کے ملگجے رنگ چاروں طرف بکھر گئے۔ ابن زیاد کے سپاہی پیچھے ہٹ کر اپنے ٹھکانوں میں پوشیدہ ہو گئے۔ ابراہیم کے لشکری بھی دن بھر کی جنگ سے تھک چکے تھے، وہ بھی اپنے مستقر کی طرف لوٹ آئے۔ زخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی، شہداء کو دفن کیا جانے لگا۔ اگلے روز بھی دن بھر جنگ ہوتی رہی جس میں حسین ابن نمیر گرفتار ہوا۔ ابراہیم کے سپاہی اس کی مشقیں کس کر اپنی لشکرگاہ میں لے آئے اور ابراہیم کے سامنے پیش کیا۔ اس کی مکروہ صورت دیکھ کر ابراہیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے غم و اندوہ سے چھلکتے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں اے حسین، خدا تجھے آتش جہنم کا مزہ چکھائے؟ کیا تو وہی ہے جس نے حسین کے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں اس طرح برچی اتاری تھی کہ اس کا پھل اس نوجوان کے سینے میں ہی رہ گیا تھا؟ اے ملعون وحشی، تجھے اس کا پاس بھی نہ ہوا کہ وہ نوجوان صورت و سیرت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مشابہ تھا کہ جب حسین پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اسے دیکھ لیتے تھے، تو نے اس پر اتنا ظالم وار کیا، تجھے حیا نہ آئی؟ ابراہیم کی آواز بھرا گئی، ان کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ حسین کے منحوس چہرے پر اقرار جرم کی کالک صاف نظر آنے لگی۔ اس کی گردن جھکتی چلی گئی، موت کے خوف نے اسے کپ کپا دیا۔ ابراہیم نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور اس بدبخت جہنمی کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ جس طرح اس نے حسین اور ان کے چاہنے والوں کے دل رنج و الم سے پارا پارا کر دیے تھے۔ ابن زیاد کو حسین کے انجام کی خبر ہوئی تو اس نے پریشانی سے سر پیٹ لیا اور بے ساختہ کہنے لگا، اے ابراہیم، خدا تمہارا برا کرے، تم نے میرے لشکر کی کمر توڑ دی۔
جنگ کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ ابن زیاد کے لشکر میں تازہ کمک آتی جا رہی تھی۔ ابراہیم کے لشکری 3 دن کی مسلسل جنگ سے تھکنے لگے۔ ابراہیم خود سب سے اگلی صفوں میں مسلسل مصروف جنگ تھے کہ ورقہ بن عارب پریشانی سے قریب آئے اور پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ بولے، یا امیر، مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ ایک بڑا لشکر اس ملعون کی امداد کے لیے بڑھتا چلا رہا ہے۔ خدا کے بھروسے پر اپنے دل کو قوی کرو، 500 سواروں کا دستہ لے کر ان کی پیش قدمی کو روک دو۔ ابراہیم نے حکم دیا۔ ورقہ نے مناسب جنگی تدبیروں سے لشکروں کو علیحدہ کیا اور آہستہ آہستہ آنے والے لشکر کی طرف بڑھے۔ لشکر نے اس دستے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس فوج میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا باہر نکلا۔ اس طرف ورقہ نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور اس کے عین مقابل آ پہنچے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا اور سپاہی شمشیر علم کر کے بولا، تم کون ہو اور تمہارا امیر لشکر کا کیا نام ہے؟ الحمدللہ، میں ابراہیم ابن مالک اشتر جیسے یگانہ روزگار کی فوج میں سے ہوں۔ ورقہ پکار، یا لسارات الحسین۔ مخاطب نے جوش و جذبے سے بھرپور نعرہ لگایا، میں عبد الرحمن ابن جندب ہوں اور امیر مختار کی جانب سے آپ کی کمک کے لیے بھیجا گیا۔ میرے عقب میں ظفر بن حارث بھی ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ورقہ نے جوش مسرت سے ایک نعرہ بلند کیا اور اس کی آواز لشکر تک پہنچی اور انہی قدموں سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ ابراہیم تک پہنچے اور انہیں خوشی کے لہجے میں بتایا کہ مبارک ہو یا امیر مختار نے تازہ کمک بھیج دی ہے۔ اب اس ملعون ابن زیاد کو پتہ چلے گا کہ مقابلہ کس طرح ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بچ کر نہیں جائے گا۔ ابراہیم کو اس نوید نے تازہ دم کر دیا۔ وہ لشکر کی کمان دوسرے سرداروں کو سونپ کر پلٹے اور آنے والے لشکر کے سپہ سالار کا خود استقبال کیا۔ یا لسارات الحسین کے پرجوش نعروں کی گونج سے ساری فضا پر ہیبت چھا گئی اور تھکے ہوئے سپاہیوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر تازہ دم ہو گئے اور ابراہیم نے آگے بڑھ کر ان کا حوصلہ بڑھایا، اے بہادرو، ابن زیاد جہنمی کو برباد کرنے کی ٹھان لو۔ یہ حسین علیہ السلام کا قاتل اور ناموس رسالت کو تشہیر کرانے والا ہے۔ کثرت کی پرواہ نہ کرو اور اس طرح جنگ کرو کہ بہادر بھی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سپاہیوں میں جیسے برق تپاں کوند گئی، نیزوں سے نیزے بھڑے، تلواروں پر تلواریں چلنے لگی۔ گرد و غبار نے ساری فضا کو ڈھانپ لیا۔ تلواروں کی جھنکار، بہادروں کے نعرے، مرتے ہوئے زخمیوں کی چیخ و پکار اور بے قابو گھوڑوں کی خوفناک ہنہناہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم سب سے آگے تھے اور بلند آواز میں رجز خوانی کر رہے تھے، ابن زیاد والو سن لو، میں علی کے دین پر ہوں اور حسین کو امام مانتا ہوں۔ میں اپنے امام کے خون بہا میں لشکروں کے لشکر صاف کر دوں گا، مگر مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ خدا نے مجھے شیر دل جیسا دل عطا کیا ہے۔ میں ان سب کو موت کا گھونٹ پلاؤں گا جو خود کو بہادروں میں سے بہادر سمجھتے ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں۔ جنگ نے طول پکڑا، رات گئے تک جاری رہی۔ ابراہیم کے بہادروں نے ابن زیاد کے لشکریوں کو فرار کی راہ دکھائی۔ جب وہ جانیں بچا کر بھاگنے لگے تو ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، بہادروں، راستوں کو گھیر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ ملعون بدکار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے جسے انجام تک پہنچانے کے لیے تمام کشت و خون ہوا ہے۔ اس آواز نے ایک بار پھر سارے مجاہدین کو چوکس کر دیا۔ وہ دوڑ کر بھاگنے والوں کا راستہ روکنے لگے۔ اس تگ و دو میں کئی قتل ہوئے، بہت سے اسیر بنا لیے گئے اور ہر طرف یہ اعلان ہو گیا کہ گرفتار ہونے والوں میں شبس ابن ربیع اور ابن زیاد دونوں شامل ہیں۔ اس خوشخبری نے تھکے ہوئے سپاہیوں کی ساری کلفت ڈائل کر دی۔ وہ بڑھ کر ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنانے لگے، ابن زیاد ملعون پکڑا گیا ہے۔ مقصد کے حصول کی خوشی نے انہیں تر و تازہ اور شگفتہ کر دیا۔ سب لپک کر ان خیموں کی طرف جانے لگے جہاں وہ درندہ صفت رسیوں میں جکڑا پڑا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر اس طرح ادا کیا تھا کہ ان کے عزیز ترین کو 3 دن کی پیاس کے ساتھ نہر کے کنارے قتل کروایا تھا اور
ان کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بازاروں میں تشہیر کرایا تھا اور دربار میں ان کے ساتھ گستاخی سے کلام کیا تھا۔ اس کے ان کرتوتوں نے محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے دلوں میں زخم ڈال دیے۔ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اس کے منحوس چہرے پر تھوک دیتا اور لعنت و پھٹکار کی پچھاڑ کرتا ہوا جاتا۔ رات بھر انہی ملامتوں کی زد میں رہا۔ الصبح ابراہیم نے نماز کے بعد خیمہ برپا کیا اور ابن زیاد کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے انجام کو صاف دیکھتا ہوا لرزتا کانپتا روبرو لایا گیا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے سارے جہان کی نفرت آنکھوں میں بھر کر اس کے ناپاک وجود کو دیکھا۔ او گندی نسل والوں کے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو بھول گیا تھا، جس کو خدا نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اے بدبخت، تیری کمینگی اور سفلا پن نے نواسۂ رسول پر یزید جیسے بدکار کو ترجیح دی، جسے ماں بہن کی حرمت کی بھی تمیز نہیں تھی۔ ابن زیاد کے بدنما چہرے کی بدصورتی اور بڑھ گئی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے دنیا میں اس ذلت و خواری کے بعد عذاب الہی بہت قریب نظر آ رہا تھا، جس سے نجات کی کوئی صورت نہیں تھی اور جس کی ہمیشگی کا یقین تھا۔ ابراہیم کے حکم سے اس انسان نما درندے کو ایک اذیت ناک موت سے دوچار کیا گیا۔ ابراہیم نے سجدہ شکر میں سر خاک پہ رکھ دیا۔ دوسرے اسیروں میں سے جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھے، انہیں بھی واصل جہنم کیا گیا اور ان کے سر ہمراہ لے کر ابراہیم نے کوچ کی تیاری کی۔ ابراہیم کی فتح و فیروز مندی کے ساتھ واپس لوٹے تو مختار نے کوفے سے کئی میل آگے مدائن میں آ کر ان کا استقبال کیا۔ ابراہیم گھوڑے سے اتر آئے۔ مختار نے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ جان برادر، تمہاری اس فتح کی خوشی اس قدر ہے کہ لگتا ہے جیسے فرط مسرت سے میری روح کف سے انفری سے پرواز کر جائے گی۔ ایسی باتیں نہ کریں یا اخی۔ ابراہیم محبت سے سرشار لہجے میں بولے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اہل بیت رسول کا حق ادا کرنے میں ہمیشہ تگ و دو کرتے رہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ان سے انتقام لے سکیں جنہوں نے نبی کے نواسے اور ان کی آل کا بے دریغ خون بہایا ہے۔ مختار نے عاجزی سے اپنا سر شکر خدا بندی میں جھکا لیا۔